ماشاء اللہ سے آپ نے اتنے انٹرویوز دیے ہوئے ہیں اور بہت جگہ آپ نے اپنے جرنی کا ذکر بھی کیا ہوا ہے، لیکن اگر ہم اس کو سمرائز کریں، کیونکہ آپ ابھی بات بھی کہی تھی میں نے بہت محنت کی ہے، میں نے بہت دیکھا ہے، کیا چیلنج تھا آپ کا؟ اور اگر آپ سمرائز کریں تو 2-3 کیا چیزیں تھیں جو مشکل تھیں اس سفر میں؟ ہر دن مشکل ہوتا ہے یہ سفر، زندگی اتنی مشکل ہے جان کہ ایک سفر کی کیا بات کریں. مجھے لگتا ہے ہر دن ہر انسان کا، چاہے میں ہوں یا میرے علاوہ جو لوگ باہر کام کے لیے نکلتے ہیں، لڑکیاں لڑکے یا کچھ بھی ہے، سو ان کی لائف میں بہت اسٹرگل ہے، وہ کیسے کیسے اسٹرگل فیس کرتے ہیں. لیکن اگین یہی لرننگ پروسیس ہے آپ کا لائف کا. آپ نے کیا اسٹرگلس فیس کی تھی؟ جانا میں تو ہر طرح کی ہے. لائک میں بڑی معصوم تھی، میں بڑی نائیو تھی، میں بڑی انوسینٹ تھی، مجھے بہت سی چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا. تو اس کام سے، اسٹرگل سے میں نے بہت سیکھا. پہلا دھچکا کیا لگا؟ پہلی کیا چیز آپ نے جانی؟ بڑی عجیب سی ہے وہ، اتنی عجیب ہے کہ میں بتانا نہیں چاہتی. اچھا آپ نے دیکھا ایسے، آپ نے کہا تم گیو اپ نہیں کرنے والی رابعہ، تم پیچھے پڑ گئی ہو. نو آئی لائک اٹ. مجھے لگا یہ باتیں آپ نے شیئر نہیں کی جتنا میں نے سنا آپ کو. کوشچن بڑا انٹرسٹنگ ہے. جیسے آپ انسپائر کر، جیسے میں اپنا پہلا ایکسپیرئنس بتاتی ہوں جو میرے لیے شاکنگ تھا. مجھے لگتا ہے لو میرج، جب آپ کسی سے پیار کرتے ہو، پیار کی شادی ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے وہ دو لوگ کبھی ادھر ادھر دیکھتے نہیں ہوں گے، کسی اور کے بارے میں سوچتے نہیں ہوں گے. سو کسی ایسے انسان سے یا مرد سے جو شادی شدہ ہے، میرڈ ہے، ہیپیلی میرڈ ہے، اور صرف لو میرج کیے، ادھر سے اگر آپ کو کوئی آفر کرے تو وہ میرے لیے پہلا شاکنگ ریئیکشن تھا کہ او مائی گاڈ، ہی جسٹ گاٹ میرڈ اینڈ یو نو ہز میرج واز ایوریبڈی نوز، اور ہی جسٹ وہ تھا کہ یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ایسے بہت سے ایکسپیرینسز، ایسی بہت سی چیزیں، انکشاف میرے سامنے کھلے. تو میں نے کہا نہیں یار صبا، آپ تو پتہ نہیں کس زمانے میں رہتی ہیں. ٹرو، دکھ ہوا ہوگا بہت زیادہ. مجھے لگتا ہے وہ تھوڑا سا فینٹیسی آپ کی بریک ہوتی ہے نا، ڈر بھی لگتا ہے. مجھے لگتا ہے ڈر سے تو اب خیر سچویشن بہت آگے جا چکی ہے، اب تو چیزیں دکھنے لگتی ہیں. مجھے انسان کو دیکھتی ہوں نا، اس کی آنکھ میں دیکھتی ہوں تو روح تک پہچان جاتی ہوں کہ دماغ اور دل میں کیا چل رہا ہے. اسکرپٹس جس طرح کے آپ کو چاہیے تھے وہ، یا اسکرپٹس کے لیے فائٹ کرنا یا اپنی ایک جگہ بنانا، اس طرح کی کس چیز کو فیس کیا آپ نے زیادہ؟ مجھے اسکرپٹ کی فائٹ کبھی کرنی نہیں پڑی، کیونکہ میں نے ہمیشہ اس کی سلیکشن اتنے اس طرح سے کی کہ اب میرا باڈی آف ورک اگر آپ دیکھیں تو کوئی بندہ مجھے ایسی ایز والی چیز آفر بھی نہیں کرتا. شروع سے میں نے اپنا امیج ویسا بنا لیا تھا کہ مجھے ہمیشہ کچھ ہٹ کے کرنا ہے، کچھ اسپیشل کرنا ہے، یا کچھ ایسا کرنا ہے جس میں کچھ ہو، سبسٹینشیل ہو، امپاورمنٹ، یو نو، جو عورتیں جو جن کے کیریکٹر میں کچھ کرنے کے لیے جو آپ پورٹرے کر سکو، لوگوں کو کنوے کر سکو اپنا میسج. تو شروع میں اس کے لیے کوئی پرائز پے کرنی پڑی ان ٹرمز آف لیٹنگ گو آف اسکرپٹس یا کچھ نہیں؟ گاڈ ہیز بین ریئلی کائنڈ ٹو می. میرے پاس لوگ بھی اچھے آئے. ہم ٹی وی کے ساتھ میں نے بہت کام کیا. پہلی بار مجھے عمیرہ احمد کا اسکرپٹ ملا. عمیرہ احمد جب لکھتی ہیں تو پھر کیا کمال لکھتی ہیں. پھر میرے حصے میں خلیل الرحمان قمر آئے، بنٹی آئی لو یو، ماتھ میرا پہلا ہٹ پروجیکٹ تھا ہم ٹی وی پہ. اس کے بعد پھر مہا ملک تھیں، بہت سارے اچھے رائٹر ہیں ہمارے، سرود نذیر، سب کے میں نے اسکرپٹ کیے ہیں. جو چلے تو جان سے گزر گئے، سناٹا، ساجی گل، کیا کمال. میرے تو خیر میں ایک دن بیٹھی، کسی نے مجھے میرا پروفائل منگوایا تو کوئی 50 ابو میرے شوز تھے. کہا او مائی گاڈ، میں نے کتنا کام کیا، کتنوں کے تو میں نام بھی بھول چکی ہوں. اور وہ دیکھا تو یاد آیا کہ وہ یہ بھی کر چکے ہیں، یہ بھی کر چکے ہیں. جرنی ہے ایک بہت ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایمبیشیس وومن یا کوئی سکسیزفل عورت جو ہوتی ہے اس انڈسٹری میں زیادہ، بٹ آئی تھنک اپلیکیبل ہر انڈسٹری میں ہوگا، اس کے لیے کمپینین شپ اور لو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے؟ کیونکہ آپ خود اتنے آگے زندگی میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کے اسٹینڈرڈس بھی ہائی ہو جاتے ہیں، بیکاز آپ کو ایک خاص قسم کی، خاص کیلیبر، ایک خاص قسم کا انسان چاہیے زندگی میں، اور پریشر بھی ہوتا ہے. سے زیادہ آئی تھنک کمپیٹیبلٹی اور اتنا ایکسپیرئنس اس کا ہو کہ وہ اس دماغ کے ساتھ کمپیٹ کر سکے یا اس کو سمجھ سکے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور رہی میرے جیسی خاتون کی بات جس کا اتنا ایکسپیرئنس ہے، تو دنیا کا کوئی بھی انسان ہے، پیار تو اس کو چاہیے. پیار کے تو ہم بھوکے ہیں، وہ تو کہیں سے بھی ملے گا نا، ہم کہیں گے کہ ہم تو یہیں ہیں، ہم تو یہیں کے ہو کے رہ جائیں گے. تو سافٹ کارنر تو رہتا ہے ہمیشہ، چاہے عورت کتنی بھی سکسیزفل کیوں نہ ہو، کسی مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے،
لیکن ولنریبل ہوتی ہے وہ, جو لو کارنر ہے اس کا ہمیشہ رہتا ہے. اوپر سے ہم جتنا مرضی کر لیں کہ نہیں ہمیں یہ نہیں سوٹ کرتا, وہ نہیں کرتا. یہ آپ نے بالکل سچی بات بولی, اور بہت لوگ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں سکسیس آ گئی, ایمبیشن آ گیا تو عورت کی یہ والی سائڈ ضرور ہو جاتے ہیں, ہمیں سمجھ آ جاتی ہے چیزوں کی, لیکن کنیکشن کی بات ہے. اگر کسی کی کوئی ایک بات بھی اچھی لگ گئی تو لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے کمپینین شپ؟ آف کورس مشکل ہو جاتا ہے, بیکاز آپ کی خاص قسم کی سوچ آ جاتی ہے. وہ ولنریبلٹی تو وہ ہے, ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا, وہ اتنے آپ کے زبردست ایکسپیرینس ہوتے ہیں جو آپ کو وقت سے پہلے میچور کر دیتے ہیں. اب آپ کو وہ سامنے والا جو بندہ مل رہا ہے وہ ان ایکسپیرینسز سے نہیں گزرا, اگر اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے, اس کا دماغ کا وہ لیول نہیں ہے, تو وہ آپ کو ہینڈل نہیں کر پائے گا. بٹ اب آپ بات کریے تو میں ایسی جیسے سوال نہیں پوچھ رہی ہوں, ایک ڈسکشن کائنڈ آف ہے. میں سوچتی ہوں کہ یہ کتنی سیڈ سی بات ہے نا کہ سکسیس ہم عورتوں کے لیے مشکل بنا دیتی ہے. مشکل تو ہے, مشکل بنا رہی ہے نا یہ چیز ہم لوگ, کیونکہ ہم بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, دوسری سائڈ بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتی اس چیز کو. آئی تھنک عورتیں پھر کمپرومائز کر لیتی ہیں. ہاں, مرد کا بھی قصور نہیں ہے, سوسائٹی نے اس کو وہ بنا دیا, کانشیس کر دیا ہے کہ تم مرد ہے, اور وہ چینج نہیں ہو رہا ہے, سپیریئر ہے, اوپینینیٹڈ ہے, عورت گھر کی نہیں بولے گی. بٹ ڈونٹ یو تھنک تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے یہ مردوں میں بھی؟ یو تھنک سو؟ مجھے لگتا ہے نئی جنریشن جو آ رہی ہے اس میں تھوڑا بہت آئی سی اے چینج. مجھے نہیں ایسا نہیں لگ رہا آپ کو؟ کم از کم میں نے اپنی سوسائٹی میں ابھی تک کوئی ایسا نہیں دیکھا جس کا کوئی ایک ایگزامپل میرے سامنے نہیں ہے میں کہہ سکوں کہ میں نے نہیں دیکھا. میں نے آج بھی دیکھا ہے کہ چاہے عورت پورا گھر چلا رہی ہے لیکن چلے گی اسی مرد کی جو گھر میں بیٹھا کچھ بھی نہیں کر رہا. یہ بات تو آپ نے سوری, میری بات بہت سے لوگوں کو بہت بری لگے گی, یہ بات تو بٹ دیٹس دی ریالٹی. سیڈ ریالٹی. یہی وجہ ہے میں بہت سے لوگوں کو زہر لگتی ہے. خوبصورت زہر. ہاں, کیا بولوں میں, آپ لوگوں کے لیے خوبصورت زہر, ان کے لیے کڑوا زہر جو اندر بھی نہ نہیں تھوکا جا رہا نہ نگلا جا رہا ہے. ہمارے لیے اب زہر نہیں ہے. محبت کیا ہے آپ کے لیے؟ محبت ایک خوبصورت جذبہ ہے جس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. محبت ہے تو ہم لوگ ہیں. دل کیسے جیتا جائے صبا جی کا؟ کون جیت سکتا ہے دل صبا کا؟ اچھا, کسی کا دل جیتنے کے لیے نا کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کبھی کبھی بہت چھوٹا سا جیسچر بھی کافی ہوتا ہے. لائک کسی کا پھول بھیج دینا. اف آئی لائک لیلیز, تو کسی نے اگر پیار سے پھول بھیج, for a lot of people. ٹرائی کیجیے, کیا پتا. they've tried already. کسی کے لیلیز نے بھی ابھی تک ایکسیپٹنس, کسی کا خیال رکھنا, کسی کو اگر پتہ ہے کہ if I like green tea ایک اسپیشل برانڈ کی, تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو وہ پہلے سے تیار رکھنا. یہ بڑی خوبصورت بات بولی آپ نے. جب انسان زندگی میں جو آلریڈی جس کے پاس سب کچھ ہو, اس کو بڑی بڑی چیزیں ایکسائٹ نہیں کرتی, اس کو کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے جیسچرز اس کے لیے کافی ہوتے ہیں. خیال, کیئر, لو, احساس.